پھر آیت نمبر 95 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یعنی مالی تعاون سے تو استغنا اختیار کر لیا کہ مجھے میرے رب نے بہت کچھ عطا فرمایا، وہ تو چھوڑو، بس جانی تعاون کا معاملہ ہے کہ مجھے تمہارے مال کی بجائے بندوں کی ضرورت ہے، تم مل کر میرے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یعنی ہمیں اپنے اعمال بنانے کے لیے اگر شیطان ہمیں ورغلا رہا ہے، نفس ہمیں اکسا رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مضبوط ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہمیں مضبوط ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ وہ مضبوط ایمان والوں کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو وہ ہمیں طاقت دیں گے، ان کا ایمان ہمیں طاقت دے گا، ان کی ایمان کی مضبوطی، ان کے ایمان کا اخلاص ہمیں طاقت دے گا۔ تو کہیں کہیں ہمیں مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہمیں روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مالی تعاون سے کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایسی مجالس میں بیٹھنا ہے جہاں ہمیں روح کی طاقت، ایمانی طاقت ملے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی بجائے بندوں کی ضرورت ہے۔ اب جب نفس اور شیطان ہمیں ورغلا رہے ہیں، ہمارے ایمان کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور مسلسل کبھی آتے ہیں حملہ کرتے ہیں، کبھی ہمارے حال اچھے لگتے ہیں، کبھی ہماری ایمانی کیفیت بالکل ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب وہ طاقتور کون؟ ایمان کے طاقتور، وہ طاقتور کون؟ جو تقوی میں طاقت رکھتے ہیں، وہ طاقتور کون؟ جو نفس کے ورغلانے میں نہیں آتے، وہ طاقتور کون؟ جو شیطان کے ورغلانے میں، جھانسے میں نہیں آتے، ان کے جن کا ہر وقت اللہ اور اللہ کے نبی کی یاد میں، ان کے تصور میں گزرتا ہے، جن کا ہر وقت اللہ کی رضا اور اس کی فکر میں گزرتا ہے، جن کا ہر وقت اللہ سے ڈر کے گزرتا ہے، جن کا ہر وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہے، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر در حقیقت یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سورہ کہف دجال